السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو میرا کلاس تھا، ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ہدیہ ضرور دے، لیکن جذبات میں آ کر اپنے تعلقات کو بیوی سے اچھا کرنے کے چکر میں آ کر اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام پہ کرنا اور کل اختلافات ہونے میں روڈ پہ آ جانا، اپنے ذاتی خرچوں کو بھی پورا کرنے کے لائق نہیں رہنا، ایسی چال نہ چلے۔ اوکے، نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے، بیچ کے راستہ اختیار کرے۔ آج جو میں ٹاپک پہ آپ سے بولنے جا رہا ہوں، یہ کل والے ٹاپک کا ایک دم اپوزٹ ہے۔ گویا کہ ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوائن کا کل والا ٹاپک ایک پہلو تھا، تو آج کا ٹاپک اس کا دوسرا پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ بیویوں کے پاس کچھ پراپرٹی ہوتی ہے جو ان کو مہر کے شکل میں، انہیریٹنس جو وراثت کی شکل میں ابا یا امی کے وفات کے بعد ملتا ہے، ٹھیک ہے، یا بھائی یا ابو ان کی ماں کی طرف سے، خاندان کے لوگوں کی طرف سے کچھ ہدیہ ملتا ہے، شادی سے پہلے ہونے دو، شادی کے موقع پر ہونے دو یا شادی کے بعد ہونے دو۔ یہ عورت اپنی جو پراپرٹی ہے نا، یہ اس کی پراپرٹی ہے۔ شوہر اس کی بغیر اجازت کے اس کو خرچ کرنا اس پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، گویا کہ دھوکہ ہے، غصب ہے، ہڑپنے کے برابر ہے، مال کو ہڑپنے کے برابر ہے۔ اگر میں نے اپنے بیوی کے پیسے کو اس کے بغیر علم کے لیا یا زبردستی لیا، یہ میرے لیے ایسا ہی ہے میں کسی دنیا کے کسی اور بندے کے مال کو لے رہا ہوں یا ہڑپ رہا ہوں یا چوری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر لینا بھی ہے تو دونوں کے اندر میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو، ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکشن کریں۔ یس، آپ کو تجارت کے لیے، آپ کو بزنس کے لیے، آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، میں اپنا سونا آپ کو دیتی ہوں، اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، مطلب یہ میں ہدیہ دے رہی ہوں۔ اگر ہدیہ دے رہے ہیں تو آپ شوہر سے پھر ایکسپیکٹیشن مت کیجیے، ہدیہ ہوتا ہے۔ اگر ہدیہ آپ نہیں دے رہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ قرض دیں۔ قرض دینا بھی ثواب ہے، چاہے آپ شوہر کو دو یا اپنے پڑوسی کو دو یا اپنے کسی خاندان کے لوگ۔ قرض دینا اپنے آپ میں ایک ثواب کا کام ہے۔ بھائی اپنے شوہر کے ساتھ بولو کہ یہ میرا قرض ہے، یہ میرا سونا، یہ میرا پیسہ آپ کے لیے قرض ہے۔ یا اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کے تجارت میں، اس کے بزنس میں آپ پارٹنر بن جائیے، آپ کے وہاں پر آپ کی ہولڈنگ ہو، آپ کی حصہ داری ہو، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، زبانی نہ ہو، یہ لکھاوٹ کی شکل میں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب بھی آپس میں لین دین کیا کرو، قرض لیا کرو، فاکتبوہ، اس کو ریٹرن شکل میں رکھو۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا شوہر کو دیا ہوا مال قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اتنا بھی بھروسہ نہیں کیا؟ بھائی اللہ رب العالمین پیارے نبی کو بول رہے ہیں، کیا پیارے نبی کے اوپر کوئی شک کرتا تھا؟ یا صحابہ اکرام جن کی جنت میں جانے کی گارنٹی تھی، کیا ان کے اوپر شک کی گنجائش تھی؟ ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے مسائل کو سیفر سائڈ میں رکھنے کے لیے یہ لکھائی پڑھائی کا کام کیا کرو، یا کسی دو آدمی کو گواہ بنا لو، دو آدمی کو گواہ بنا لو آپ اس پیپر میں، اوکے؟ تب عورت کی پراپرٹی محفوظ ہاتھوں میں رہتی ہے، شوہر کو بھی اس کا ایک انٹینسٹی رہتی ہے، ایک اس کا پریشر رہتا ہے کہ بھائی میں نے قرض لیا ہے، ورنہ دنیا والوں کے قرض کو قرض سمجھتا ہے اور بیوی کے مال کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، کیئرلیس، جائے گا تو جائے گا، کیا ہو گیا، یہ کیئرلیس ہم نے بہت دیکھا ہے۔ اور سمان کاؤنسلنگ سینٹر میں بہت کرٹیکل جو میٹرز میں سے یہ میٹر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ بیوی نے پیسہ دے دیا، مہر کا پیسہ دے دیا، سونا دے دیا، شوہر کو محبت میں جو ہے، پیار میں، اس کے بزنس کو ترقی کے لیے، لیکن نہ لکھاوٹ تھا، نہ کیوں دیا یہ بھی نہیں تھا، لیکن آپس میں جھگڑا ہوا، چند سالوں کے بعد اختلافات ہوئے، ہاں الگ ہونے کی باری آئی،
تو پھنسا رہتا ہے اسی میٹر میں کہ میرا سونا نہیں. وہ بولتا ہے کہ وہ تو مجھے ہدیہ دی تھی, وہ تو مجھے جو ہے تعاون کری تھی, تب میں نے بھی اس پہ خرچہ کیا ہے. سبحان اللہ, یہ سارے اسکیپنگ راستے جو ہے شوہر تلاش کرتا ہے, اور عورت اپنی بیوقوفی سے یہ بازی ہار جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پیارے بھائیوں, یہ عورت کے حقوق کو ہمیں باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورتیں اپنی مال کو, اس کی حفاظت کریں, مال سے مال کو بنائیں, تجارت کریں عورتیں اسلام کے بتائے ہوئے دائرے میں, اور شوہر اپنی بیوی کے پیسے کو اس قدر اہمیت دے اور اس کو اس قدر جو ہے امپورٹنس دے, اس کی قیمت کو جانے جیسے اپنے پیسے کو جانتا ہے. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.